کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب, کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو, نماز اور صبر سے مدد چاہو. نماز اللہ ہے؟ جواب دیجئے نا. صبر خدا ہے؟ نہیں. تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا. ایک مولانا ٹی وی پہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں جی اللہ ہی سے مدد مانگو, اللہ کے سوا کسی مدد مانگو. چلو جی ایک آیت میں پڑھتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے مومنو نماز سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو. تو صبر بھی تو غیر اللہ ہے, نماز بھی تو غیر اللہ ہے, تو نماز سے مدد مانگنے کا حکم ہو رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ نے نماز سے مدد مانگی, حکم جو ہو رہا ہے تو پھر نماز سے مدد مانگو. کہو الصلاۃ المدد, کبھی کہا کبھی کہا الصبر المدد, صبر میری مدد کر, نماز میری مدد کر. علماء کرام اس جاہل قوم کو ان چکروں میں نہ ڈالو, شرک کی راہوں پہ نہ چلاؤ انہیں. اس کا مطلب یہ ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے رب سے مدد مانگو. اس کا ذریعہ نماز ہے, اس کا ذریعہ صبر ہے, صبر سے مدد نہیں مانگنی. ایک مولانا اور ہیں, وہ جمعے پہ قرآن کھول کے ایک بچے کو اٹھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں آپ بھائی ترجمہ پڑھ, یہ آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھ. وہ بچہ ترجمہ پڑھتا ہے تو مولانا کہتے ہیں ہاں گل کرو. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ, اللہ کے دین کے رستے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو ان کے امتیوں نے کہا, حواریوں نے کہا ہم کریں گے. تو مولانا کہتے ہیں ویکھو حضرت عیسیٰ حواریوں کو مدد منگی کہ نہیں منگی؟ حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں. من انصاری الی اللہ, اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرے گا؟ انصاری. حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے. تو حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی نا. بات بڑی نازک سی ہے, دلچسپ سی ہے, اور کیا کہوں جلدی سمجھ نہیں آئے گی. جن کو سمجھ آ گئی نا, ان کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بتائے گی وہ سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا مولانا حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی امتیوں سے, اس سے تو یہ ثابت ہوا بھائی پیرا نو مدد منگنی چاہیے مریداں کو لوں. کوئی سمجھ نہیں ہے یار. دلیل آپ یہ دے رہے ہیں بھائی مرید مدد مانگیں, یہاں حضرت عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں. یہ ڈھکوسلے ہیں مولانا. کوئی کم دی دلیل لے کے آؤ, کم دی دلیل. ہمارے پاس تو دلائل کے پہاڑ ہیں. بیٹے جب آ کے کہتے ہیں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی, یہ بھیڑیا کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا کہ اندر سے نکال کے پورے یوسف کو کھا گیا. کرتے پہ کوئی خراش نہیں آئی. اس کے آگے حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ واللہ المستعان. مدد مانگی جا سکتی ہے تو وہ کس سے مانگی جا سکتی ہے؟ یہ حضرت یعقوب نے کہا, قرآن نے یہ کہا. مدد کرنے والی ذات غائبانہ غائبانہ. پھر میرے لفظوں کو غور سے سنو, تمہیں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. غائبانہ پکار مراد ہے, غائبانہ مدد مراد ہے. غائبانہ مدد سے مطلب یہ ہے جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے. حضرت یہاں وہ مدد مراد ہے. وہ جو کہتے ہیں مجھے پانی پلا, وہ سامنے کھڑا ہے, اس نے پانی بھی ہاتھوں سے پلانا ہے, اور رب نے جو مدد کرنی وہ غائبانہ مدد ہے. جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بغیر وسائل کے, اسباب کے, ٹیلی فون, وائرلیس شعائیں,
مشینریاں، ان سب کے بغیر وہ میری آواز کو سنتا ہے۔